یہ ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہے کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی والے واقعے کے متعلق کچھ نہیں کہا. تو میرے بھائیوں، میں دیکھتا رہا ہوں، ساری چیزیں میری نظر میں ہیں، لیکن اب کیا کہنے کو بچا ہے. میں اس پر کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اور بھی کافی دوستوں نے یہ مجھے کہا کہ آپ نے اس کے متعلق کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں کچھ بولا. ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ سعید بھائی سٹینڈ ود کنزا سلیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دوستوں کہ ہمارے قرآن نے تو ہمیں پہلے ہی کہا تھا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. ہم نے اس حکم کو کیوں چھوڑا؟ میرا یہ کہنا ہے کہ جب اپنی اولاد، اپنی جوان بیٹی کو ہوس پرستوں کے جو ہے کہ بٹھی میں، ہوس پرستی کی بٹھی میں والد اپنی بیٹی، جو نوجوان بیٹی کو ڈال دے اور پھر توقع کرے کہ پھر یہاں سے یہ پاک صاف لوٹ کر آئے گی، تو میں یہ نہیں مانتا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کھلا گوشت کتوں کے درمیان رکھ دیا جائے تو نہیں بچ سکتا، اور اگر نوجوان بیٹی کو ہوس پرستوں کے معاشرے میں تنہا چھوڑ دیا جائے تو اس کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. پھر آگے سے ہمارے یہ لوگ بات کرتے ہیں، اچھا پھر یہ ہماری بیٹیاں نرس یہ پڑھیں گی نہیں تو پھر نرس کیسے بنے گی، پھر ڈاکٹر کیسے بنے گی. اچھا پھر مولوی تم پھر اپنی بیویوں کی ڈلیوریاں ڈاکٹروں سے کروا لینا. او بھائیو، یہ انگریز نے تمہیں چورن دیا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دوسروں کی عزت کو بچانے کے شوق میں اپنی عزت گوا بیٹھے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور شریعت نے اپنی عزت کو بچانا ہر انسان پر پہلے نمبر پر انسان پر وہ فرض رکھا ہے. اور دوسری بات کہ ہماری شریعت میں بضرورت مرد کے لیے، عورت کے لیے ضرورت کے تحت غیر محرم طبیب سے بھی علاج کروانا حدود کے اندر، شرائط کے اندر رہ کر جائز ہے. باقی رہا یہ مسئلہ پنجاب کالج والا، تو وہ کہتے ہیں نا، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. پہلے گھر کا چراغ تھی، اب شمع انجمن بن چکی ہے. باقی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف مولوی ہوں، میں یہ تمہاری سارے کالج، یونیورسٹیاں، یہ سارے ادارے دیکھ دکھا کر اور ان سے تنگ آ کر یہ کہہ بیٹھا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ سب پانی پہ گھر بنائے جا رہے ہیں، یہ سب پانی پہ گھر بنائے جا رہے ہیں، ساری تباہی اور بربادی ہے. اور یہ جو چند دن آپ نے نوجوانوں کے جذبات دیکھے نا، یہ نوجوان جناب سٹیٹس لگا رہے ہیں کہ ہماری ایک بہن کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ہم پنجاب یونیورسٹی میں یہ کر دیں گے، وہ کھڑکیاں توڑی جا رہی ہیں، دروازے توڑے جا رہے ہیں، کیمرے، گیٹ، سب کچھ انہوں نے تار کر دیا. یہ کیا تھا؟ یہ صرف ہوائی باتیں تھیں، یہ صرف وقتی جذبات تھے. اب کدھر گئی ساری بات؟ ختم. کیا ہوا ان ساری باتوں سے؟ کیا نتیجہ نکالا ہے تم لوگوں نے؟ کوئی نتیجہ نہیں نکالا. اور میں یہ جانتا ہوں یہ جتنے جذبات دکھا رہے تھے نا، یہ سارے ہوس کے پجاری ہیں. میں ان اداروں سے نکل کر ان اداروں سے ہو کر آیا ہوں. یہ سارے نوجوان جو ہیں، یہ محض جذبات میں آ کے، شغل میں آ کے یہ سارے کام کرتے ہیں، اور میڈیا والے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا رکھ دیتے ہیں. دوسری بات میں کرنا چاہوں گا کہ میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں میرا آنا جانا رہا ہے یا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً، اور مجھے کافی دوست بتاتے بھی رہتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں سے خود یہ باتیں اگلواتا بھی ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ لاہور چلے جائیں، آپ کو مسلمان بیٹی کی عزت 4، 5، 600 ہزار تک نیلام ہوتی ہوئی لاہور کی سڑکوں پر دکھے گی. لاہور کے مساج سنٹروں میں، کلمہ چوک چلے جائیں، داتا صاحب کے ارد گرد چلے جائیں، ٹکسالی گیٹ کی طرف چلے جائیں، آپ کو 500 روپے میں مسلمان کی عزت نیلام ہوتی ہوئی دکھے گی. آلو اور ٹماٹر کی طرح مسلمان کی عزت، بیٹی کی عزت کے روڈوں، سڑکوں پر، موڑوں پر، چوکوں پر سودے ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیے، یہ جو زبردستی ہوا، یہ جو زبردستی بھی ایسے نہیں ہوتا، کہیں سے کسی کو کمزوریاں ملتی ہیں تو یہ معاملے ہوتے ہیں، اگلا جسارت کرتا ہے تو سارا پاکستان بھڑک پڑا. وہ جو رضامندی سے ہو رہا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ کیا وہ سب جائز ہے؟ وہ مسلمان قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ انصاف چاہتے ہو تو ادھر بھی جا کے انصاف چاہو.
اور میرے دوستو سب سے بڑی بات جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے بتائی تھی، حضرت کہتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر ہی پھر رہے ہیں کہ ان کے در سے جو پھرے ہیں، اگر ان کے در پر رہتے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ اگر ہم بیٹیوں کو گھر بٹھا دیں تو دنیا کی ترقی سے یہ جو ہے وہ یہ محروم رہ جائیں گی، تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ ویسی ترقی چاہتے ہیں جو اس کو کنزہ سلیم کو ملی ہے تو فابیہ آئیے لائیے اپنی بیٹیوں کو میدان میں۔ اگر وہ عزت چاہتے ہیں کہ جو فاطمہ و زہرا کو ملی ہے، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، تم دنیاوی تعلیم فزکس کیمسٹری بایو پڑھنے کی بات کرتے ہو، کسی اللہ کے ولی نے مدرسہ کی تعلیم کے لیے اپنی بیٹی کو، اپنی دختر کو، اپنی عزت کو گھر سے باہر نکالو، ثابت تو کرو، کہاں بیٹھے ہو؟ اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہمیں عمل نصیب فرمائے۔ اور یہ بس کچھ سبب بنا جس پر میں نے یہ باتیں کی، مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ میری باتیں چبھیں گی، لیکن جتنے سوالات میں نے رکھے ہیں نا، انشاءاللہ ان کا جواب جو ہے وہ قیامت تک نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ قرآنی باتیں ہیں، یہ سچی اور پکی باتیں، ان کا جواب ممکن ہی نہیں ہے۔ حق دیوار سے کون ٹکرائے؟ کون شیشہ دیوار سے ٹکرائے؟ تو یہ دیوار سے ٹکرانے والی باتیں ہیں جو ان باتوں سے ٹکرائے گا۔ اسلام نے جو ہمیں حل بتایا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی عقلیں اپنے پاس رکھیں، اپنے یہ منطقیں اپنے پاس رکھیں کہ جناب وہ جدید دنیا سے کیسے واقف ہوگی، تو وہ نرس کیسے بنے گی، تو وہ ڈاکٹر کیسے بنے گی، ڈاکٹر ہیں اور نرس ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو بس میں یہی کہوں گا جو قرآن نے کہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھو، اپنے گھروں میں تمہاری عزت محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔